میرے ایک دوست ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں۔ میری ان سے اکثر ملاقات رہتی ہے۔ میں انہیں پچھلے 2 برسوں سے بیکار دیکھ رہا ہوں۔ یہ لنچ اور ڈنر کلب میں کرتے ہیں، شام کسی کافی شاپ میں گزارتے ہیں، روز جاگنگ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے اور دوستوں کے ساتھ دل کھول کر گپیں لگاتے ہیں۔ فیملی، رشتہ داروں اور دوستوں کو ہر وقت دستیاب رہتے ہیں۔ آپ کسی وقت فون کریں، یہ سارا دن آپ کے ساتھ گزار دیں گے۔ میں نے چند دن قبل ان سے پوچھا، آپ اتنے فارغ کیوں ہیں؟ یہ ہنس کر بولے، کام تو کرتا ہوں، میں روز دفتر جاتا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن مجھے یاد ہے کہ آج سے 3 ساڑھے 3 سال قبل آپ کے پاس سر میں خارش کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ دن رات مصروف رہتے تھے، لیکن اب محسوس ہوتا ہے آپ مکمل فارغ ہیں۔ آپ کو دنیا میں کوئی کام نہیں۔ یہ ہنسے، تھوڑی دیر میری طرف دیکھا اور پھر سنجیدہ ہو کر بولے، صرف میں نہیں، پوری ملک کی بیوروکریسی اس وقت فارغ بیٹھی ہے۔ کوئی سرکاری افسر کام نہیں کر رہا۔ آپ دیکھ لیں، کیا ملک میں 3 برسوں میں کوئی منصوبہ شروع ہوا؟ بیوروکریسی کورونا ویکسین کی کاغذات تک پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چین سے ویکسین لانے کا بندوبست بھی عسکری ادارے کر رہے ہیں۔ NCOC بھی فوج نے بنایا اور فوج ہی اب کورونا SOPs پر عمل کروا رہی ہے۔ حکومتوں کو بجٹ تیار کرنے کے لیے بھی افسر نہیں ملتے۔ 3 برسوں میں 4 وزیر خزانہ کیوں آئے؟ کیونکہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، شوکت ترین بھی صرف ایک بجٹ ہی نکال پائیں گے۔ چینی، آٹا، پیٹرول اور گیس کا بحران کیوں پیدا ہوا؟ اس کی ذمہ دار بھی بیوروکریسی ہے۔ یہ کام نہیں کر رہی، وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، اور بیوروکریسی کیوں کام نہیں کر رہی؟ یہ ہنس کر بولے، 2 لوگوں کی وجہ سے، احد چیمہ اور کمران لاشاری۔ یہ دونوں ہمارے آئیڈیل تھے۔ کمران لاشاری جہاں گئے، یہ وہاں اپنا نقش چھوڑ کر آئے، اور احد چیمہ نے کمال کر دیا۔ اس نے دن دیکھا اور نہ رات۔ میٹرو تھی تو اس نے چلا دی، اور بجلی تھی تو اس نے آن کر دی۔ آج اگر ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں تو یہ کس کا کمال ہے؟ احد چیمہ کا۔ یہ اگر کام نہ کرتا تو آج پاور پلانٹس کی ادھوری سائٹس پر بھی آوارہ کتے گھوم رہے ہوتے، اور اورنج لائن ٹرین کی طرح میٹرو بسوں کو بھی چوہے قتل رہے ہوتے۔ مگر اس شخص نے اپنے خاندان کا وقت بھی اپنی سروس کو دے دیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 3 سال جیل۔ وہ خاموش ہو گیا، میں بھی خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولا، ہم جیل کو ہمارا بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان 3 برسوں میں چیمہ اور چیمہ فیملی کے ساتھ جو ہوا، کیا کوئی اسے جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ وہ سرکار جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس نے گرفتاری کے بعد اس کی تنخواہ تک بند کر دی۔ احد چیمہ نے 500 ارب روپے کے منصوبے مکمل کیے تھے، ریاست کو 200 ارب روپے بچا کر بھی دیے تھے، لیکن جب گرفتار ہوا تو حکومت نے اسے وکیل تک نہیں دیا۔ چنانچہ وکیلوں کی فیسیں ہوں، ہسپتالوں کے دھکے ہوں یا گھر بار کا خرچ ہو، یہ سب اس شخص کو خود برداشت کرنا پڑا۔ پروجیکٹس حکومت کے، کام سرکار کے، اور سزا افسر کو۔ یہ 13 اپریل 2021 کو 3 سال کی قید کے بعد باہر آیا، مگر حکومت نے اب بھی اس کی تنخواہ بحال نہیں کی۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی بیوی کو عدالتوں کے بینچوں پر بیٹھے دیکھا۔ وہ بچوں کو یہ بتاتی رہی، پاپا کا اسلام آباد تبادلہ ہو گیا ہے۔ یہ علاج کے لیے ہسپتال آتا تھا تو بیوی بچوں کو ملاقات کے لیے لے کر آ جاتی تھی۔ بچے پوچھتے تھے، آپ گھر کیوں نہیں آتے؟ تو دونوں میاں بیوی انہیں باتوں میں ٹرخا دیتے تھے۔ بچے 1-2 بار جیل بھی آئے تو اس نے انہیں بتایا، میں آج کل یہاں پوسٹ ہوں، اور یہ جب رات کے وقت سیل میں بند ہو جاتا تھا، دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، یہ 8x6 کی سیل میں لیٹتا تھا اور بجلی بند ہو جاتی تھی تو یہ خود کو قبر میں محسوس کرتا تھا، تنہا، بے رونق اور خاموشی، اور اس لمحے اس کو اپنی حماقتوں کا احساس ہوتا تھا، اور یہ کہتا تھا، مجھے بھی چاہیے تھا، میں بھی اپنے کولیگز کی طرح پوزیشنز انجوائے کرتا،
فائلیں ادھر سے ادھر کرتا رہتا، سفارش اور خوشامد کے ذریعے فیلڈ پوسٹنگ لیتا، کھاتا پیتا اور ہنستا کھیلتا۔ حکومت میں جب کام نہ کرنے کی کوئی سزا نہیں اور کام کرنا اور ڈیلیور کرنا خطرناک ہے تو پھر مجھے پنگے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ رکا، لمبا سانس لیا اور بولا، نیب نے صاف پانی کی اسکینڈل میں KSB کا MD مسعود اختر بھی گرفتار کیا تھا۔ یہ احد چیمہ کے ساتھ دوسرے سیل میں تھا۔ کمپنی نے جرمن حکومت سے رابطہ کیا۔ حکومت نے پاکستان میں جرمن سفیر کو کہا۔ سفیر حکومت اور ریاست سے ملا اور اس کی ضمانت ہو گئی۔ یہ گھر چلا گیا۔ مسعود اختر کے وکلاء کی تمام فیسیں کمپنی نے ادا کی تھی۔ کمپنی مقدمے کے دوران اسے ڈبل تنخواہ بھی دیتی رہی۔ اس نے سفیر کے ذریعے اسے رہا بھی کرایا اور رہائی کے بعد اسے 2 سال کی تنخواہ کے برابر بونس بھی دیا۔ اور یہ کون تھا؟ یہ سرکار کے بہت بڑے پروجیکٹ کا ایک چھوٹا سا وینڈر تھا۔ جبکہ دوسری طرف سرکار نے اپنے سٹار افسر کو جیل اور عدالت کے راہ مقرم پر بھی چھوڑ دیا، اس کی تنخواہ بھی روک دی اور اس کے بچوں سے اس کی جائز مراعات واپس لے لی۔ لہٰذا آپ بتاؤ، اس مثال کے بعد کے SP کے ملازم کام کریں گے یا پھر بیوروکریٹس؟ اور یہ وہ مثال ہے جس کو دیکھ کر آج بیوروکریٹس کام نہیں کر رہے۔ یہ کہتے ہیں کام نہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہے، ٹرانسفر یا OST۔ حکومت بے شک یہ سزا دے دے، لیکن کام کرنے کی سزا سیدھی سادھی جیل ہے اور ہم یہ بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ رکا اور ہنس کر بولا، اس وجہ سے اس حکومت میں ریکارڈ تبادلے ہوئے ہیں۔ افسر مہینے بعد بدل جاتے ہیں اور افسروں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حکومت کو IG اور سیکرٹری تک نہیں مل رہے۔ محکمے اور کارپوریشنز خالی پڑے ہیں اور یہ خالی پڑے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی سرکاری افسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ رکا، لمبا سانس لیا اور بولا، آپ کو پتہ ہے نیب کے ریفرنس بھی کیوں فائنل نہیں ہوتے؟ کیونکہ اب نیب کے افسر بھی کام نہیں کر رہے۔ یہ بھی جان گئے ہیں کہ ہمارے کیس کرپشن کے نہیں سیاسی ہیں، چنانچہ یہ دل سے مقدمے بناتے ہیں اور نہ ہی چلاتے ہیں اور یوں ملزم چھوٹ جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ نے پنجاب میں کام کیا؟ اس نے جواب دیا، ہاں، مجھے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے پوچھا، یہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ ہنس کر بولا، بزدار بھی بیوروکریسی جیسے المیہ کا شکار ہے۔ یہ بھی ڈھاک ہے۔ یہ روز رات سوتے وقت سوچتے ہیں، پتہ نہیں میں صبح وزیر اعلیٰ ہوں گا یا نہیں۔ وزیر اعظم جب بھی لاہور آنے کا اعلان کرتے ہیں تو وزیر اعلیٰ اور وزراء کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ وزیر اعظم جب بھی وزیر اعلیٰ یا کسی صوبائی وزیر کو بلاتے ہیں تو وہ اپنا بیگ گھر بھجوا دیتا ہے۔ وزیر اعظم جب لاہور جا کر چیف سیکرٹری اور IG سے پوچھیں گے، مجھے بتاؤ بزدار فیملی نے کہاں کہاں کرپشن کی، تو چیف سیکرٹری اور IG وزیر اعلیٰ کی عزت کیوں کریں گے؟ وزراء بھی وزیر اعلیٰ کو جواب دینے کی بجائے وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے 3 برسوں میں پنجاب میں 5 IG اور 3 چیف سیکرٹری لگائے۔ ان میں سے کسی ایک کی تعیناتی سے بھی پہلے وزیر اعلیٰ سے نہیں پوچھا گیا۔ جنگیر ترین کے گروپ کو بھی بنگالہ اور وزیر اعظم آفس سے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ تب اتنی بے یقینی ہوگی جب وزیر اعلیٰ اور وزراء یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ میں کل ہوں یا نہیں، تو پھر کام کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ وزیر اعظم یہاں وزیر خزانہ لے کر آتے ہیں، ان کی دل کھول کر تعریف کرتے ہیں اور جب اسے فارغ کرتے ہیں تو اس سے آخری ملاقات بھی نہیں کرتے۔ یہ ان سفیروں کو جو دنیا بھر میں پاکستان کے نمائندہ ہیں، ان کی آن لائن بھی عزت ہی کرتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھاتے ہیں۔ آپ دنیا کے 249 ملکوں میں سے کوئی ایک ایسی مثال نکال کر دیں۔ چنانچہ پاکستان کے اس وقت 3 ایشوز ہیں۔ کام کرنے والے جیل چلے جاتے ہیں اور ان کے محکمے اور حکومت انہیں ڈس اون کر دیتی ہے۔ پورا ملک سٹیٹ آف کنفیوژن میں ہے، کس نے کیا کرنا ہے کسی کو پتہ نہیں، اور صدر سے لے کر چپڑاسی تک تمام لوگ بھی یقینی کا شکار ہے۔ لہٰذا پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ وہ خاموش ہوا اور میری طرف دیکھنے لگا اور میں بھی خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔